بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے بارے میں بات چل رہی تھی، استخارہ کے احکام، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں استخارہ اور استشارہ دونوں ہمارے معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں، ان کا دین سے بھی تعلق ہے اور دنیا کے کاموں سے بھی تعلق ہے۔ اس میں بہت سی غلط فہمیاں، غلط طریقے رائج ہیں ہمارے ہاں، اور لوگ بہت الجھن میں رہتے ہیں۔ تو شریعت تو بہت آسان ہے، اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ جو شریعت کی آسانیاں ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ استخارہ فرائض و واجبات میں نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ویسی چیز فرض ہے، واجب ہے۔ البتہ ایسا فرض و واجب جس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، جگہ مقرر نہیں ہے، تو وقت کے انتخاب کے لیے اور جگہ کے انتخاب کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، کس کو زکوٰۃ دے یہ تو لازم نہیں ہے کہ فلاں جگہ، اس میں وہ استخارہ کر سکتا ہے کہ کسی دو مدرسوں میں سے کسی مدرسے کو، دو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، مثال کے طور پر۔ ایسی حرام اور منکرات چیزوں میں بھی استخارہ جائز نہیں ہوتا۔ تو استخارہ وہاں ہوتا ہے جس چیز کا کرنا بھی جائز ہوتا ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ استخارے کا طریقہ جیسے کل حدیث شریف بتایا کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگ لیں، اور اگر نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یا خواتین کے وہ ایام ہیں جس میں وہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، تو صرف دعا پر اکتفا کر لیں، اللہم انی استخیرک بعلمک۔ لمبی دعا نہیں پڑھ سکتے تو مختصر دعا، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اور دعا کا یہ جو دعا ہے، اس دعا کے مضمون کو بہت اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات خود حدیث شریف میں موجود ہیں، اور زبانی پڑھنا بھی ضروری نہیں۔ دعا لکھ لیں، لکھوا لیں، یا یہ دعا چھپی ہوئی ہو کہیں، اس کی فوٹو کاپی کر لیں اور ترجمہ بھی ساتھ کروا لیں اس کا، وہ ترجمہ یاد کر لیں۔ اگر الفاظ حدیث شریف کے دعا کے الفاظ یاد ہیں تو الفاظ کو دہرائیں، الفاظ یاد نہیں ہے تو اردو میں استخارہ کر لیں۔ عربی میں استخارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو استخارہ تو دعا ہے، اس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ جو بہتر ہے، جو خیر ہے میرے لیے مقدر فرما دے، اس کو آسان فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، تو دوسروں سے دعا تو کروا سکتے ہیں آپ کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے مقدر فرما دے، یا میرے دل میں شر صدر فرما دے۔ لیکن دوسروں سے استخارہ کروانا جو عام طور پہ تو احادیث میں، آثار میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مشہور ہمارے مجتہدین سلف صالحین ہیں، کہیں نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن دعا کا ٹھیک ہے کہ دعا کروا لینی چاہیے۔ اور جو حدیث پڑھ کے سنائی گئی تھی اس میں بھی یہی ہے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، وہ پھر یہ خود دعا مانگے، وہ خود یہ پڑھے۔ بعض لوگوں نے استخارے کے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کر رکھے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب 2 رکعت نفل پڑھیں تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اتنی مرتبہ پڑھیں کہ آپ کا پڑھتے پڑھتے آپ کا چہرہ دائیں بائیں گھوم جائے خود بخود۔ اگر دائیں گھوم جائے تو سمجھیں کہ اس کام کو کرنا ہے، اور بائیں طرف گھوم جائے تو اس کو نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا تکرار سورہ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو تسبیحات سے شروع کر رکھا ہے کہ تسبیح گھومنے لگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن سے استخارے شروع کر رکھے ہیں، قرآن کی ایک ایک سورت کے انہوں نے جو مضامین ہیں اس کے حساب سے اس کے مفہوم بیان کر رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے جو مختلف ایڈیشن ہیں اس کے حساب سے صفوں کا وہ کر رکھا ہے، اور پورا اس کو شائع کیا ہوا ہے کہ فلاں قرآن کھولیں، اگر فلاں صفحہ نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ کام شروع کر لیں، اس میں برکت ہوگی۔ فلاں صفحہ نکلا تو سمجھیں کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں۔
اور چونکہ ہمارے معاشرے میں دین کی اور تعلیم کی اور علم دین کی بہت کمی ہے، جہالت کا غلبہ بہت ہے، تو لوگ بہت مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے لوگوں کو۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائے، تو سونا بھی ضروری نہیں ہے، دعا مانگے یہ کافی ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب آنا بھی ضروری ہے، حالانکہ خواب اختیاری نہیں ہے، تو کوئی خواب نظر نہ آئے تو استخارہ پھر بھی ٹھیک ہے، اور استخارے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں جو سنت ہے استخارہ کی۔ البتہ جو خواب کی وجہ سے، جو آگے میں بتاؤں گا کہ اس میں جو 3 چیزیں، اصل مقصد 3 چیزیں ہوتی ہیں، کیسے استخارے کو، کیسے اس پہ عمل کیسے کریں گے، دعا تو آپ نے مانگ لی، آگے کرنا کیا ہے، تو اس میں خواب کا ایک حصہ، اس میں ایک اثر ہو سکتا ہے، اچھا خواب ہو، سچا خواب ہو، اس کی برکت، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ خوابوں کے انتظار میں رہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح سویرے جب اٹھے تو اگر بہت انشراح ہو طبیعت میں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کام کر لیں، اور اگر طبیعت مقدر ہو، پریشان ہو، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے کے بعد استخارے کی حقیقت کو سمجھیں۔ استخارہ تو دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس میں سب سے بہتر اصل چیز ہے انشراح، شرح صدر ہو جائے، پہلے نمبر پہ شرح صدر ہو جائے، اور اگر شرح صدر نہیں ہو رہا تو 3 دفعہ کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا بنا ابراہیمی پر، تو 3 دن تک استخارہ کیا، تو 3 دن تک استخارہ کرنا یہ ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا ثلاثا، جب آپ دعا مانگتے 3 مرتبہ دعا مانگتے تھے، تو اس حدیث کے مطابق بھی آپ 3 مرتبہ استخارہ کر لیں۔ 3 مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد، اور استشارہ بھی ہے جس کا میں اور عرض کروں گا، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا استخارہ ضروری ہے۔ تو استشارہ کے بعد شرح صدر ہو ہی جاتا ہے، کسی ایک طرف صورت متعین ہو جاتی ہے۔ اگر شرح صدر نہ ہو تو قلب کا زیادہ رجحان، غلبہ ظن جسے کہتے ہیں، زیادہ رجحان جس طرف ہو اس کو اختیار کر لیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو جیسے سامنے اسباب اور حالات ہیں ان کی روشنی اس کے مطابق کر لیں۔ تو یا تو یہ سمجھیں کہ اس کا نتیجہ بہتر ہوگا، نتیجے کے اعتبار سے یہ بہتر ہوگا، یا یہ کہ احون الشرین، یعنی 2 نقصانوں میں سے کم درجے کا نقصان اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچا لیا، بڑے خسارے سے، بڑے حادثے سے اللہ نے بچا لیا، تو یہ رکھنا چاہیے۔ جیسے استخارہ سنت ہے، ایسے استخارہ کے بعد اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ بھی سنت ہے۔ دوسری چیز ہے استشارہ، مشورہ کرنا، اور اس بارے میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔